جی میں کہہ رہا تھا کہ مکان کو گھر بنانا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، انگریزی میں حضرت نے ایک محاورہ کہا تھا، ہاؤس از بلڈ بائی ہینڈس اینڈ ہوم از بلڈ بائی ہارٹس. گھر جو بنایا جاتا ہے وہ جذباتوں سے بنایا جاتا ہے، اور مکان جو بنتا ہے وہ ہاتھوں سے بنتا ہے. مکان بنانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، گھر بنانے کے لیے اعمال کی ضرورت پڑتی ہے. خون کے ایک ہونے سے علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، نوح انہ لیس من اہلک، بھلے تمہارا خون ہے، تمہارا ڈی این اے چل رہا ہے، لیکن وہ تمہارا فیملی ممبر بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کی سوچ تمہاری سوچ سے نہیں ملتی، اس کا عمل تمہارے عمل سے نہیں ملتا، اس لیے تمہارا گھر برباد اور تباہ ہو کر رہ جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے، پرشین ہیں، پرشیا کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے ہیں. خون نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے مجوسی تھے آپ کی پوجا کرنے والے، پھر عیسائی ہوئے، تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. دیکھیے خون ایک نہیں ہے، خون الگ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلمانو منا، سلمان میرے گھر کا ممبر ہے، سدسیہ ہے، وہ میرا فیملی ممبر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے ملتی جلتی تھی، ان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا جلتا ہے. گھر بھی بنے گا تو صرف ایک شوہر سے نہیں بنے گا، یا صرف ماں سے نہیں بنے گا، یا صرف بچوں سے نہیں بنے گا. گھر باپ سے چلتا ہے، ماں سے بنتا ہے، بچوں سے آگے بڑھتا ہے. جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تب جا کر وہ مکان ایک گھر بنتا ہے. باپ علی جیسا ہوگا، بیوی فاطمہ جیسی ہوگی، بچے حسن حسین جیسے ہوں گے، زینب رقیہ ام کلثوم جیسے ہوں گے، تب جا کر وہ گھر بنتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، دینداری ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں لے کر چلنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ مکان ایک گھر بنتا ہے. بندہ گھر سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ بندے کے ذریعے سے گھر پہچانا جاتا ہے. میں نے شروع میں یہی کہا تھا، ہمارا کھانا بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہمارا گھر بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہمارے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام کی، اللہ رسول کی یاد آنی چاہیے. بندہ کے ذریعے سے گھر کی پہچان ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بنگال میں مرشد آباد ایک علاقہ ہے، وہاں پر 300 سال پرانا ایک محل ہے، اور وہ محل کا نام ہے غدار محل. غدار محل انگریزوں کے زمانے میں سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والا، فریب دینے والا جو میر جعفر تھا، انگریزوں نے اس کو گفٹ کیا تھا اس کے سپورٹ کرنے کی بنا پر. انگریزوں کو اس نے سپورٹ کیا، سراج الدولہ کو دھوکہ دیا تھا، اس کے وجہ سے اس کو وہ محل ملا. لیکن آج بھی پوری ہندوستانی گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ اس کو توڑا نہیں جائے گا، اس پر کوئی اور چیز نہیں بنائی جائے گی، اس محل کا نام غدار محل ہی ہوگا. بندے کی وجہ سے گھر کی پہچان ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے گھر کے بازو میں ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا، وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا. ایک مسلمان نے خریدنا چاہا، مسلمان نے پوچھا بھئی تو کتنے میں بیچے گا؟ وہ یہودی بولنے لگا میں 2000 درہم میں بیچوں گا. اب وہ مسلمان بولنے لگا نہیں، اس ایریے میں جو گھر ہے اس گھر کی ویلیو تو بس 1000 درہم ہے، تو 2000 میں کیوں بیچ رہا ہے؟ تو یہودی بولنے لگا 1000 درہم گھر کی قیمت ہے اور 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے. ہمیں اچھا پڑوسی بھی بننا چاہیے، ہمیں اچھا پڑوسی مانگنا بھی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کا گھر اسی کو کہا جائے گا جہاں سے جمعہ بریانی کی خوشبو جائے یا کچھ جھنڈے وغیرہ نظر آئے. نہیں، ظاہری اعتبار سے نہیں، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بھلے گھر کے کھانے کی خوشبو پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس طرح سے
ہمارا گھر ایک مسلمان گھر بنے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گھر کو دار ارقم کی حیثیت عطا فرمائے. اللہ اس گھر کو پورے محلے میں چراغ جیسی حیثیت نصیب فرمائے. اس گھر کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر حسن الجزا. ماشاءاللہ مولانا نے بہت ساری باتیں گھر کی مناسبت سے ہمارے سامنے رکھی ہیں. دوستوں نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھروں کو دیندار گھر بنائیں. ایسے پڑوسیوں کا جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے ایسے ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں. بس آپ ہمارے لیے بڑی سعادت کی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے شہر کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. جبکہ ابھی عمرے کے سفر سے آپ تشریف لائے ہیں. بڑی مقدس جگہ سے آپ کا آنا ہوا ہے. جبکہ آپ کی مصروفیت پورے شہر کے اندر ہم جانتے ہیں بڑے مصروف رہتے ہیں. اور خصوصاً ابھی ہمارے سامنے مسلم پرسنل لا کا ایک بہت بڑا پروگرام ہمارے شہر کے اندر ہو رہا ہے اور جس کے آپ رہبر بھی ہیں, جس کے قائد بھی ہیں. پورے شہر بلکہ پورے صوبے کے اندر آپ کی خدمات ہیں, آپ اس میں مصروف رہتے ہیں. اس کے باوجود ماشاءاللہ ہماری دعوت پر حضرت تشریف لائے ہیں. ہم حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ایک مہمان خصوصی مولانا صلاح الدین صاحب رشادی امام و خطیب مسجد اشرفیہ خوشحال نگر کا ہم استقبال کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ دیگر جتنے مہمان آئے ہیں ایک ایک کا نام لیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. ہم سب کا استقبال کرتے ہیں. بس اب لمبا وقت نہیں ہے. اب ہم بلا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مقصود عمران صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی مناسبت سے ہمارے سامنے کچھ دینی باتیں قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما جس وقت میں یہاں داخل ہوا مولانا دار ارقم کا تذکرہ کر رہے تھے, وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آج بھی جو دار ارقم ہے وہیں حضرت امام صاحب کھڑے ہوتے, وہ امام کی جگہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے تین طرف تو مصلیان کرام مقتدیان عظام بھرے ہیں, اور جو دار ارقم والا حصہ ہے کعبے کے کناروں سے اس جگہ کو خالی کر دیا جاتا ہے. وہ پوری جگہ خالی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے جو پہلا آدمی کھڑا ہوگا وہ امام ہے. وہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے چھت کے سائے میں, اس چھت کو پورے طریقے سے اچھے لائٹ سے, فین سے, اے سی سے سجایا گیا ہے. وہ دار ارقم ہے. وہاں امام کھڑے ہوتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کو یوں سمجھے, کعبۃ اللہ کے چار کونے, چار کونوں سے پوری دنیا میں چار لکیر, چار لائن ڈال دیں تو بھلے تین طرف والے آدمی پہلی صف میں کھڑے ہوں اور پھر یہ ایک طرف جو دار ارقم کا حصہ ہے چاہے جہاں تک بھی خالی ہو, امام جتنی بھی دور کھڑا ہو وہ پہلا آدمی ہے, اور باقی تین طرف کھڑے ہونے والے پہلی صف میں وہ امام کے پیچھے ہے. یہ پہلا آدمی ہے اس لیے کہ وہ سب سے آگے ہے, اس کے درمیان کوئی اور فرد نہیں ہے. تو پوری دنیا کا قبلہ وہیں سے طے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بارہا وہ موقع ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے دوست, بزرگ دوست علیم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے گھر بنایا, ورنہ تو آج اپنے گھر کی اوپننگ کلب کی طرح کرتے ہیں لوگ. گھر کی اوپننگ کو نہیں گویا ایک کہیں پب اور کلب کو آ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. آپ نے اہتمام کیا قرآن شریف اور نعت شریف اور پھر اکابر علماء دین کی گفتگو سے اس گھر میں رہنے سہنے کا آغاز کیا جائے. ایک طرف مرد احباب ہیں اور ایک طرف عورتوں کو بھی انہوں نے جمع رکھنے کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے
اس کے بعد حضرت کی دعا یا حضرت جو بھی ارشاد فرمائیں گے. آج صبح سے تو حضرت کے نہ جانے کتنے جلسے ہو گئے، اور حضرت نے جتنے جلسے آج ترتیب دیے تھے انہی جلسوں میں سے ایک جلسے سے میں بھی آ رہا ہوں. اسی لیے تاخیر ہوئی. میں عبدالعلیم صاحب سے اور بقیہ علماء کرام سے، حاضرین سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، پوری دنیا میں اللہ کے چاروں طرف خفیہ کیمرے لگے، اور پھر ان تمام کیمروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی بنائی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی بنائی ہے، اور رائٹنگ ریکارڈنگ بھی بنائی ہے. یہ پوری دنیا میں مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جوانی سے پہلے ہو یا جوانی کے بعد، پوری زندگیوں کے ہر ایک فرد کی فردن فردن، تنہا تنہا ہر ایک انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے. قرآن میں اس کا ثبوت ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین، جو دو فرشتے ہیں نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے، وہ پوری لکھ چکے. اللہ تعالیٰ نے وہ سب کو جمع کر رکھا ہے، ہر انسان کی. یہ ریٹنگ ریکارڈنگ ہوئی. اور پھر اس کے بعد اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آج ہم انسان کے منہ پر ضرب لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ سے بات کریں گے، اس کے پاؤں سے بات کریں گے. یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے. اور پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، دونوں باتیں. جو انسان دنیا میں خیر کیا ہے، جو برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل دیکھ لے گا. اللہ اس کی ویڈیو بنائے، ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھے گا، بیوی بھی، بہو بھی، بیٹی بھی، ساس بھی، ماں بھی، اور پھر تمام مردوں کے جتنے رشتے ہیں وہ سب ایک ساتھ اس کی اپنی زندگی کو دیکھیں گے. اس لیے کہیں ایک کیمرہ لگا ہو تو آدمی کوئی خلاف معمول کام کرنے سے ڈرتا ہے. اسی طریقے سے کہیں بھی پوری دنیا میں برائی کرنے سے پہلے یہ خیال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریٹنگ ریکارڈنگ کے لیے فرشتوں کو تیار کیا ہے، آڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہمارے جسم کی چمڑی کافی ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہ جانے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ جو وہ دیکھنا چاہے گا میں اسے دکھاؤں گا. انہی چند بے ترتیب باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے عبدالعلیم صاحب اور ان کے گھر والے، ان کے بچے اور ان کے رشتہ دار جو آئے ہیں، جو آنا چاہتے تھے نہیں آئے، ان سب کو میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں داخل ہونے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا کا اہتمام کرایا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ولمن دخل بیتی، جو اس گھر سے منسلک ہیں، یہاں آنے جانے والے، داخل ہونے والے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے. انہی چند بے ترتیب باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصروف تھے، اس لیے حضرت کی انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. دعا سے پہلے جناب عبدالعلیم صاحب نے آنے والے مہمانوں کے لیے شال پوشی کا انتظام کیا ہے. ویسے تو ہر مہمان ہمارے لیے بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں، ہر ایک کا ہم احترام اکرام کرتے ہیں، لیکن چند مہمانوں کو انہوں نے انتخاب کر ان مہمانوں کی شال پوشی ہوگی. ٹھیک ہے، میں یہ مقصد اصل ہے گھر کی دعا. ولك الشكر كل المجد كله وإليك يرجع الأمر كله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا ديان يا بديع السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل رخ نوار ومن شر حر النار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفوسنا وديننا
بسم اللہ علی اہلنا و مالنا، بسم اللہ علی کل شیء نعطیہ ربنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نعوذ باللہ مما نخاف ونحذر اللہ ربنا لا نشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ آج کل لوگوں میں ایک دوسرے کی بڑی بری نظریں پڑتی ہیں، اللہ ان ساری بری نظروں سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر قسم کی بری نظروں سے اس گھر کی بھی حفاظت فرما، گھر والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑوس کی بھی حفاظت فرما، جتنے اس بلڈنگز کے اندر جتنے احباب رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑوس کے حقوق جان کر ایک دوسرے کی رعایت کر کے اے اللہ اچھی خوشگوار پاکیزہ زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما، جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے یہ گھر دیا، اے اللہ یہاں رہنے کی آپ نے ہمارے لیے ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب کے لیے اے اللہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اے اللہ اس پر ہم وہی الفاظ کہیں گے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے اللہ بہت سارے وہ احباب جن کے لیے سر چھپانے کی چھت تک نہیں ہے، اے اللہ بہت سارے وہ لوگ جو راستوں میں پڑے پڑے رات گزار دیتے ہیں، اے اللہ میں نے خود وکٹوریا ہاسپٹل میں جا کے رات کی تنہائی میں رات کے وقت میں دیکھا تھا، کئی ایک سڑک پر سوئے ہوئے تھے، ان کے لیے چھت بھی نصیب نہیں تھی۔ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے آپ نے سر چھپانے کے لیے چھت عطا فرمایا ہے، اے اللہ گھر عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، اے اللہ جتنے ہمارے مدرسین ہیں، سب کے لیے خاص مکان بنانا نصیب فرما دیجیے، خاص مکان بنانا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں جتنے احباب ہیں جن کے لیے اب تک خاص مکان نہیں بنا، اے اللہ ان کے لیے بھی خاص مکان بننا آسان فرما۔ اے اللہ سہولتیں عطا فرما، اے اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا لے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے آپ نے یہ بہت ہی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو۔ اے اللہ آپ غنی ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اے اللہ آپ ہی تعریف کے قابل ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں، ہماری کوئی حمد و ثنا نہیں، ہماری کوئی کبریائی نہیں۔ اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، ساری حمد و ثنا آپ کے لیے، ساری بڑائی آپ کے لیے۔ اے اللہ یہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اس پر ہم آپ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عبدالعلیم صاحب نے بڑی مشکلوں سے، اے اللہ پریشانیوں سے نکل کر اس مکان کو آپ نے تعمیر فرمایا، یہاں رہنے کا آپ نے انتخاب فرمایا۔
اے اللہ ان کے لیے یہ گھر سکون کا باعث بنے، اے اللہ اطمینان کا باعث بنے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے گھر والیوں کے لیے اے اللہ یہ گھر سکون کا باعث بنے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جتنے بھی احباب اپنا مکان بنائے ہیں ان کے لیے بھی ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذریعے ہمیں اطمینان قلب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ جادو کرے جبکہ جادو حرام ہے، ایک بہن اپنے بھائی پہ جادو کرے حرام ہے۔ اے اللہ آج دھڑلے سے یہ جادو کرانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر قسم کے جادو سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، سفلی عمل سے حفاظت فرما، کالے جادو سے حفاظت فرما، اے اللہ دوغلے پن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رضا تیری خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے لیے عزت ہمارے لیے عطا فرما۔ اے اللہ کبھی کسی کو ذلیل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، کبھی کسی کو رسوا کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں 4 انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھی ہوئی رہتی ہیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی کی نظر میں گرے نہ گرے لیکن تیری نظر میں گرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ناراض ہو گیا ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ کی نظر میں اے اللہ اونچا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی نظر میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ گھر نمازوں سے آباد رہے، قرآن کی تلاوتوں سے آباد رہے، اے اللہ ذکر و اذکار سے آباد رہے، اے اللہ درود شریف سے آباد رہے۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں احباب رہتے ہیں سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس عمارت کی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی رشتہ دار یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کی آمد کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو صاحب مکان اور یہاں رہنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں علماء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگ احباب بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو، اور خاص طور پر میری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کی دعاؤں کو صاحب مکان کے حق میں قبول فرما، یہاں رہنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ اس گھر پر رحمت کی بارش کو جاری و ساری فرما اور اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ بے برکتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کے ملنے پر تیرا شکر بجا لانے والے بنے، اس کی توفیق عطا فرما، نا شکری سے ہماری حفاظت فرما۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ خصوصی حضرت مولانا مقصود اکرام صاحب امام و خطیب سٹی جامعہ مسجد میں ارشاد خوشی فرمائیں گے جناب عبدالعلیم صاحب۔ اس کے بعد جناب محمد اقبال صاحب۔ تمام حضرات تشریف لائے شکریہ۔ یہ بڑی بات ہے کہ علیم صاحب، حالانکہ مکان بنانا بہت مشکل کام ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے مکان بنایا تھا، لیکن
اس کے چھوڑنے کے اسباب بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دوسرے جو مکانات تھے، فلیٹس وغیرہ، وہاں ایک طرح فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ علیم صاحب چاہ رہے تھے کہ اس کا اثر ان کے بچوں پر نہ پڑے، ان پر نہ پڑے، اور پڑوس میں بھی جو تھے، جو مکیر اچھے خیالات کے، وہ بھی اس طرح منتقل ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج کس طرح کا ہے، دینی مزاج ہے، اور علماء کی قدر اور ان کی عزت افزائی آپ نے کی۔ مکان بنانا تو اتنا خرچ پہلے سے، پھر اس پر اس قدر آپ نے خرچ برداشت کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ کے تفکرات کیسے ہیں، اور آپ علماء سے کتنا خلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور دوسرے لوگوں میں بھی اس طرح کی روش عام ہو، اور اس کے لیے بھی حالات پیدا فرمائے۔ تمام کا شکریہ، اور تمام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگ دوست علی جناب علیم صاحب، ان کے گھر کی افتتاح میں شرکت کا ہم سب کو موقع ہوا۔ حالانکہ اب تک جتنے بھی دنیا دار گھروں کے افتتاح کرتے ہیں وہ پورے طریقے سے یہود و نصارہ کے ڈھنگ پر اپنے گھروں کا افتتاح کرتے ہیں، جہاں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آج یقیناً ہم سب کو، علماء کرام کو بڑی خوشی ہے، اور خوشی میں فخر ہے کہ الحمدللہ علی جناب عبدالعلیم صاحب نے اپنے گھر کا افتتاح تلاوت کلام پاک، نعت شریف، اور پھر علماء کے اظہار خیال سے، اور پھر مختصر بیانات سے، اور پھر دعا سے اپنے اس گھر کی افتتاح کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں دن دگنی رات چوگنی ترقیوں کے فیصلے فرمائے، اور جہت ستہ سے اس گھر کی، اس گھر کے مالک کی، یہاں رہنے بسنے والوں کی، یہاں آنے جانے والوں کی، سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور سب کو، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ انہی چند دعائی الفاظ کے ساتھ میں عبدالعلیم صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ وہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ مبارکبادی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکبادی دینا چاہوں گا تہہ دل سے جناب عبدالعلیم صاحب کو۔ ماشاءاللہ بڑی دینداری کے ساتھ انہوں نے اپنے نئے گھر کا افتتاح کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس گھر کو اللہ اسلام کا مرکز بنائے، اور گھر میں رہنے والوں کو اسلام کا نمائندہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جناب عبدالعلیم صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اس نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے گھر کی افتتاح فرمائی ہے، جس میں علماء کرام اور عمائدین کو بلایا، قرآن پاک کی تلاوت، نعتیہ، اشعار اور علماء کے بیانات کے ذریعے سے گھر کا افتتاح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے جناب عبدالعلیم صاحب کو اور ان کے پورے اہل خانہ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی مجلس میں بہت سارے اہم باتیں مفتی صاحب کے ساتھ مولانا صاحب الحمدللہ بتائے، کیونکہ ابھی کے موقع میں جتنا بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ایک ہی ساتھ ہم مسجد میں کرتے ہیں، ہمارا جو اعمال ہے وہ آگے کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ نے یہ عنوان کے موقع پر، اس جوڑ کے موقع پر ہم یہی بتانا چاہتے تھے، مفتی صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور ہم جتنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، ہم ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو پیش کرنے والے بنیں گے۔ کیونکہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک مسجد میں عبادت کرتے ہیں، تو ہم ہماری عبادت غیر نہیں دیکھ پاتے، ہم ہماری اخلاق نہیں پیش کرتے۔ ابھی ہم مولانا جیسے بتایا، ایک پڑوسی کا حق کتنا ہے، اس کا حق
اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہت ساری حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کے حق ادا کرنا ہے. ہم لوگ اب جان کر ہم ان کے حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارے ایمان اور ہمارا اعمال اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم پیش کرنے والے بنیں گے. انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے.